الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز سامعین، دوستو بزرگ، عقیدت و محبت کے ساتھ سرود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا۔ اللہ رب العزت نے سورہ فتح کی اس آیت کے اندر ایک جامعیت کا پیغام دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسلام ہمیشہ اپنی اصل روح کے اعتبار سے قیامت تک کے تمام زمانوں کے لیے غالب رہے۔ جس رسول کو بھیجا جا رہا ہے رسول برحق ہادی ہے، آپ کی ہدایت، آپ کا پیغام جو لے کر آئے امام الانبیاء، وہ پیغام دنیا میں جتنے بھی مصلح اور مربی آئے تھے ان سب سے بڑا پیغام اور اعلیٰ پیغام تھا۔ سوالات نبی اس دنیا میں آئے تو ہر نبی کا پیغام اپنے اپنے زمانے میں سب سے اعلیٰ ترین پیغام نبی کا ہوتا ہے۔ نبی کے پیغام سے بڑھ کر کسی بھی شخص کا پیغام اعلیٰ ہے۔ نبی کے کام سے بڑھ کر کسی کا کام اعلیٰ نہیں۔ نبی کی اصلاح سے بڑھ کر کسی اور شخص کا اصلاح کرنا بھی اعلیٰ نہیں۔ اس کے باوجود ہمارا ایک نوجوان طبقہ جو یہ جانتا تھا دین کی تعلیمات کو دیکھ کر، اسلام کی تعلیمات کو دیکھ کر یا اللہ کے وعدوں کو دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ یہ وعدے پورے کب ہوں گے، یہ وعدے پورے کب ہوں گے۔ یہ دنیا میں اللہ نے وعدہ کیا نماز پڑھو گے یہ دوں گا، زکوٰۃ ادا کرو گے یہ دوں گا، ماں باپ کی خدمت کرو گے یہ دوں گا، صلہ رحمی کرو گے یہ دوں گا۔ ان وعدوں کی وجہ سے ہم وہ کام بھی کرتے ہیں، مطلوبہ وہ نتیجہ جس کا توقع کرتے ہیں وہ نتائج نہیں نکلتے۔ نوجوان اس چیز کو آج کے زمانے میں بڑا سوچتا ہے۔ مثلا ایک شخص کچھ عرصہ پہلے کہنے لگا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے فرمایا کہ صلہ رحمی جو کرے گا میں اس کو کبھی بھوکا نہیں ماروں گا، اس کے رزق میں فراخی کروں گا۔ میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتا ہوں، بڑی ان سے عقیدت و محبت رکھتا ہوں، رات دن ان کی خدمت کرتا ہوں، اس کے باوجود میں ہمیشہ مقروض رہتا ہوں۔ والدین کی خدمت پر یا صلہ رحمی پر جو اللہ کا وعدہ تھا کہ کبھی بھوکا نہیں کروں گا، کبھی رزق کی تنگی نہیں کروں گا، وہ رزق کی تنگی کیوں ہو، میں مقروض کیوں ہوں، میں پریشان کیوں ہوں؟ مالی لحاظ یہ سوالات نوجوانوں کی گیدرنگ میں آتے ہیں، دارالفتاح میں بھی آتے ہیں،
اتنے عرصے سے ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، صف اول میں پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے والے کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اس کے باوجود ہم کماتے بھی ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، بڑی مشقتوں سے کھانا پورا بھی نہیں ہوتا، بڑے حالات کٹھن ہیں۔ یہ ایک سوال ہے، اور قرآن کریم کیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، جس رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور دین محمدی تمام ادیان پر غالب رہے گا، یعنی یہودیت پر بھی غالب، عیسائیت پر بھی غالب، ہندومت پر بھی غالب، ہر دین پر، چاہے وہ آسمانی ہو یا اپنا بنایا گیا ہو، ہر دین پر دین محمدی غالب ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے ادیان دین محمدی پر غالب، یہودی ہیں وہ غالب، عیسائی ہیں وہ غالب، ہندو ہیں وہ غالب، ہم مسلمان کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو یا ہم نتائج کو صورت میں ڈھونڈتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے صورت میں نتیجہ نہیں رکھا، نتیجہ حقیقت میں، نتائج حقیقت میں۔ نماز کی ایک صورت ہے، ہم آتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ صورت نماز ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اسی صورت نماز کے پیچھے انعام ملے، تو صورت پر انعامات نہیں ہوتے، صورتوں سے نتیجہ کی توقع نہیں ہوتی، صورتوں سے نتائج نہیں نکلتے، نتائج حقیقت سے نکلتے ہیں۔ ہم اپنے منہج میں غلط چلے جاتے ہیں، ہم جس چیز کو تلاش کر رہے ہیں صورتوں میں، وہ ملنی ہے حقیقت میں، وہ حقیقت کے اندر ڈھونڈنی پڑے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم فرماتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ۔ سورہ انفال میں اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم تعداد میں بڑے کم تھے، تمہیں ڈر تھا کہ کہیں تم اچانک اچک نہ لیے جاؤ، جیسے مرغی کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو انہیں چیل یا کوا اچک لیتا ہے، تو فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب تم کم تھے، اور حال یہ تھا۔ اب تو ہم کم بھی نہیں ہیں، دیکھا جائے پوری دنیا میں تو 2.25 ارب کے قریب مسلمان موجود ہیں، یا 2 ارب مسلمان موجود ہیں، اور کسی بھی چیز کے اندر معدنی ذخائر میں اللہ نے اسلامی ملکوں کو، ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کو معدنی ذخائر بہت دیے ہمیں نہیں دیے، لوہا ہے، پیتل ہے، سونا چاندی ہے، گیس ہے، تیل ہے، وہ سارے ذخائر، وہ ساری معدنیات جو دوسروں ملکوں کو اللہ نے دی، وہ اسلامی مملکتوں کو بھی دی۔ دنیا کے اندر جتنے اسلامی ملک ہیں ان سب کے اندر بھی یہ چیز دی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان میں مسلمانوں کی محنت بھی سب سے بڑی ہے۔ کام کرنے میں مسلمان، ہارڈ ورکنگ کرنے میں، مزدوری کرنے میں مسلمان بھی آگے ہیں۔ ہیومن کیپٹل رینکنگ جو ہوتی ہے تو اس میں مسلمانوں کی بھی ایک ریشو بہت بڑی ہے کہ یہ محنتی لوگ ہیں، اپنے کام کاج کو مکمل وقت پر ادا کرنے والے لوگ۔ ایجوکیشن کے اندر ہو یا صحت کے اندر ہو، ہر محکمے میں مسلمانوں نے ایک طویل خدمات سر انجام دی، اس کے باوجود وہ مطلوبہ نتیجہ نہیں نکلتا جن کی توقع ہم کر رہے ہیں۔ اسلام کے نفاذ کے لیے اسلام کی حقیقی روح کو اپنانا پڑے گا، بغیر حقیقی روح کو اپنے اندر ڈالے زبان سے اسلام کے احکامات ادا نہیں ہیں۔ صحابہ کرام اس وقت کم تھے، رسول اللہ کے ساتھ مکہ میں تعداد کم، پھر مدینہ میں کم، پھر آہستہ آہستہ بڑھتی رہی۔ کمی کے باوجود کیا بات تھی کہ ہر جنگ میں فتح ہو جاتے تھے، ہر جنگ کے فاتح کہلاتے تھے۔ بدر میں 313 تھے، مقابل میں 1000 تھا، وہ 1000 بڑی طاقت کے ساتھ تھا، اور 1000 اپنی فتح کی اس قدر گھمنڈ میں مبتلا تھا، تصور ہی نہیں تھا کہ 313 اور 1000 کا مقابلہ ہے۔ لیکن وہ 313 نہ صرف غالب آئے بلکہ اسلام کی پہلی جنگ کے اندر 70 بڑے بڑے کافروں کو قتل کیا گیا، گرفتار کیا گیا۔
جس میں ابو جہل جو مسلم کافر تھا، اور اللہ کے رسول فرماتے تھے میری امت کا یہ فرعون اسی جنگ کے اندر مارا گیا 2 چھوٹے بچوں کی وجہ سے۔ وہ کیا چیز تھی ان نفوس کے اندر، وہ کیسی تربیت تھی، وہ کیسی ان کے اندر کوشش اور کاوش تھی کہ وہ ایسے بنے باوجود تعداد کی کمی کے ان کا ایک ایک بول ہمارے پورے ملکوں کے بول سے بھی بھاری تھا۔ ہم انفرادیت میں نتیجہ دیکھتے ہیں، انفرادی فردی نتائج کی خواہش کرتے ہیں۔ نماز ایک کام کر لیا، ہم چاہتے ہیں نماز پڑھ لی فوراً نتیجہ نکلے اس نماز کا۔ زکوٰۃ دی، اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، مال میں اضافہ کروں گا، زکوٰۃ دے کر باہر گئے تو پیسے بڑھنے چاہیے باہر فوراً، جبکہ نتائج مرکب چیزوں کی شکل کے اندر نکلیں گے، انفرادیت کے اندر نہیں نکلیں گے۔ مرکب کرنا پڑے گا، نماز کو، زکوٰۃ کو، روزے کو، حج کو، اخلاق کو، کردار کو، اطوار کو، ان ساری چیزوں کو مرکب کریں گے ایک جسم کے اندر، پھر وہ نتیجہ نکلے گا۔ صحابہ کرام کے اندر مرکب تھا، اجتماعیت تھی، انفرادیت نہیں تھی۔ ہم انفرادیت میں نتائج کی توقع رکھتے ہیں، جبکہ انفرادیت سے کبھی وہ نتیجہ نہیں نکلے گا کہ جس نتیجے کی ہم توقع کر رہے ہیں۔ نتائج مرکب چیزوں کی شکل میں نکلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہر زمانے میں اس وقت جتنے بھی لوگ موجود تھے اور جن قومیں موجود تھیں، ہر قوم کے پاس آپ ہے، اور صحابہ ایسے نہیں تھے کہ بالکل وہ دیندار تھے۔ وہ صحابہ جوتے بھی گانٹتے تھے، ان میں درزی بھی تھے، ان میں کسان بھی تھے، زمینوں میں ہل چلانے والے لوگ موجود تھے، کھیتی باڑی کرنے والے موجود تھے۔ چند وہ لوگ تھے جو وحی رسالت کا کام کرتے تھے، کتابت کرتے تھے وحی کی، یعنی ہر شعبے سے اور ہر پروفیشن رکھنے والے لوگ جب رسول اللہ کے گرد جمع ہو۔ تعلیم ایسی تھی کہ پھر وہ صحابہ مکہ سے مدینہ پہنچے، مدینہ سے یمن پہنچے، شام پہنچے، مصر پہنچے، استنبول ترکی پہنچے، یہاں بلوچستان مکران تک پہنچے، ایشیائے کوچک کے صحرا تک پہنچے، پوری دنیا میں جہاں بھی گئے۔ صرف یہ نہیں جہاں بھی گئے وہاں انہی کی قوم کے لوگ ملے، ایسا بھی نہیں، مختلف اقوام کے پاس گئے، مختلف ملتوں کے پاس گئے، کبھی یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، مختلف اقوام کے پاس، مختلف مذاہب اور ادیان رکھنے والے لوگوں کے پاس گئے۔ اس کے باوجود آج ہمیں دین کی ایک الگ انفرادیت نظر آتی ہے پوری دنیا کے اندر۔ بر صغیر پاک و ہند کو دیکھ لیں، ایران، افغانستان، اسی طرح بنگلہ دیش، سری لنکا اور عرب کے سارے ممالک دیکھ لیں، اور الجزائر اور افریقہ اور تیونس تک کے ملکوں کو دیکھ لیں، توحید یک رنگی ہے، ایک ہی توحید ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، رسالت ایک، یعنی اتنے مختلف پیشے رکھنے والے صحابہ، کوئی درزی ہے، کوئی بڑھئی ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی تلواریں بناتا ہے، کوئی زرے بناتا ہے، کوئی کپڑے سیتا ہے، مختلف پروفیشن رکھنے والے لوگ، پھر جن کے پاس گئے وہ بھی مختلف قومیں، مختلف ملک، مختلف دین رکھنے والے لوگ۔ ان سب کے باوجود دین کی ایک ایسی حالت ہم تک پہنچی ہے جس میں کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ افریقہ کے لوگوں کا کلمہ اور ہے، ہمارا کلمہ اور ہے۔ وہاں جو مسلمان بستے ہیں وہ 5 نمازوں کی بجائے 10 پڑھتے ہیں، اور بر صغیر میں جو مسلمان ہیں وہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ عرب کے اندر جو مسلمان ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی رسالت کو ایسے نہیں مانتے جیسے بر صغیر میں رہنے والے مانتے ہیں۔ یہ مجموعی اعتبار سے دین کا جو نقشہ آج ہمارے سامنے ہے پوری دنیا کے اندر ایک،
اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کی زبان اور دل ایک تھا۔ ایمان نام ہے نا اقرار باللسان، زبان سے بول کو تصدیق کرنے کا نام ایمان۔ ایمان مجمل میں ہم نے پڑھا بھی ہے اقرار باللسان، آمنت باللہ وما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان۔ صحابہ کرام کی زبان بھی وہی تھی اور دل بھی وہی تھا، یعنی دل ان کا رفیق تھا زبان کا۔ ہمارا دل رفیق نہیں ہے زبان، صحابہ کے دل رفیق تھے زبان کے ساتھ۔ ہمارے دل کی کیفیت ہماری زبان کو عملی جامہ نہیں پہنچاتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو تعلیم ہمیں دی گئی تھی وہ اور جو مشاہدہ ہمارے سامنے، دونوں میں مناسبت بھی نہیں ہے۔ تعلیم تو یہ تھی کہ 5 وقت کا باجماعت نمازی مسجد میں نماز 40 دن تک پڑھے، اللہ اس کے رزق کی کفایت کرے گا، اس کو نفاق سے بری کر دے گا، کبھی منافق نہیں بنے گا، اس کو گناہوں سے بچا لیا جائے گا۔ یہ تعلیم کی مشاہدہ یہ ہے، صدیاں گزر گئی نماز پڑھتے ہوئے، اب بھی دل میں نفاق، سالوں گزر گئے نماز کے سجدے کرتے ہوئے، دل میں بغض بھرا ہوا ہے، سالوں گزر گئے درس قرآن سنتے ہوئے، دل کے اندر نفاق ہے، حسد ہے، کینہ ہے، سالوں گزر گئی داڑھی رکھ کے صف اول میں اذان ہوتی ہے، بلکہ سالوں گزر گئے مؤذن ہے، اس کے باوجود حالت نہیں بدلی۔ تعلیم یہ تھی کہ نماز صف اول میں جو پڑھے گا اس کے دل سے اللہ بغض ہٹا لے، نفرت ہٹا لیں گے، امیر و غریب کا فرق ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن 20 سال، 30 سال، 40 سال اس عبادت میں لگے، لیکن آج تک دل کی کیفیت نہیں بدلی۔ زبان بڑی بہترین، صحابہ کے دل ان کی زبان کے رفیق۔ وہ جس علاقے میں جاتے، عرب کا خود ملک ایسا تھا کہ زبان و بیان میں عرب کا ثانی نہیں تھا کوئی، اس لیے تو آمنہ سلام اللہ علیہا نے رسول اللہ کو جنم دینے کے بعد بنو سعد کے قبیلے میں حضرت حلیمہ کے پاس بھیجا، جاؤ وہاں سے بہترین عربی زبان کو سیکھ کے آؤ۔ بنو سعد کی زبان پورے عرب میں سب سے بہترین زبان، یعنی جس انداز میں وہ عربی بولتے تھے، جو تہذیب عرب کی بنو سعد کے پاس اس وقت موجود تاریخ میں کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ اس لیے امام الانبیاء نے اپنا بچپن حضرت حلیمہ کی گود میں بنو سعد کے اندر گزارا۔ صحابہ اس کے باوجود اتنے وہ عرب فصیح و بلیغ تھے، اس کے باوجود پوری دنیا میں جب پہنچے، دنیا کے جتنے بھی طاقتور لوگ تھے، ذہین تھے، ہر قسم کے لوگوں کے سامنے ایک بول رکھتے لا الہ الا اللہ، اور وہ پورا علاقہ مسلمان بن جاتا، ان کی ساری فصاحت ختم، ان کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی۔ ایک بول ایسا تھا۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ مکہ میں آئے، منافقین نے آپ کے کانوں میں روئی ڈالا کہ امام الانبیاء کی بات نہ سن سکے۔ رات کی تنہائی میں اس جستجو میں اٹھے کہ جاؤں اور اس محمد کی بات کو سنوں جس کی بات سننے سے منع کیا گیا، کانوں سے روئی نکالی۔ مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ میں امام الانبیاء رات کے کسی وقت تلاوت کر رہے تھے، قرآن کے 2 بول کانوں میں پڑے، اسی وقت اسلام لایا۔ آج ہم ایک مرتبہ نہیں بلکہ دن میں 2 پارے بھی بعض اوقات پڑھ لیتے ہیں، رمضان میں 5 پارے پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے قلب پر اثر نہیں پڑتا، ہمارے دلوں پر اثر نہیں پڑتا۔ سنتے بھی ہیں، حرم میں جا کر بھی سنتے ہیں، وہاں لوگ دھاڑے مار کے روتے ہیں، ہمارے قلوب پر اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہمارے دل اور ہماری زبان رفیق ہی نہیں ہے۔ ہمارے دل اور ہماری زبان میں فرق ہے۔ ہماری زبان کی پشت پر کیا رکھا ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں۔ صحابہ اگر سوچا جائے سچائی کے جس معیار کو دنیا میں سوچا جا سکتا ہے،
اس معیار سے بھی آگے تھے وہ صحابہ. سچ بول 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 کے مجسم صدق بن چکے تھے. کبھی جھوٹ کا تصور تک نہیں تھا کہ ان لوگوں سے کبھی جھوٹ نکلتا ہے. تبھی تو پھر ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ خود امام الانبیاء کے پاس آتا، یا رسول اللہ زنا کر بیٹھا ہوں سزا دیجیے. صدق کی وہ کیفیت تھی، دنیا میں آج تک ایسی کیفیت پیدا نہیں. سچائی کا وہ حال تھا. اپنے گناہ پتہ بھی ہے کہ گناہ کا اقرار کر لیا، شادی شدہ کو گڑا کھودا جائے گا، سینے تک دفن کر کے منہ پہ پتھر مارے جائیں گے، اس تکلیف کو برداشت کیا. سچ اتنا تھا ان کے اندر، اتنا سچ تھا. اللہ کے رسول نے منہ پھیر لیا ماعز اس طرف آ گیا، یا رسول اللہ زنا کیا ہے، زانی ہوں سزا دے. آپ نے اس طرف منہ پھیر لیا، اس طرف آ گئے. یہ صدق کا وہ معیار تھا کہ دنیا میں آج تک وہ معیار تھا. ان کے دل ان کی زبانوں کے رفیع، ہمارے دل ہماری زبانوں کے رفیع پر نہیں. ہماری حالت ہی الگ ہو چکی ہے. صحابہ کرام بھی ہماری طرح کے انسان تھے. اگر گوشت کے لوتھڑے اور زبان کی حیت کو دیکھا جائے تو جو زبان ہمیں دی گئی وہ انہیں بھی دی گئی تھی، لیکن ان کی زبان کے بول بھاری تھے. ان کی زبان کے بول بھاری تھے. زبان کے پیچھے، زبان کی پشت پر جو صدق تھا وہ دنیا میں سب سے بڑا صدق تھا. اس سے بڑی سچائی کوئی نہیں. ان میں دروغ کوئی نہیں تھا، جھوٹ نہیں تھا. ان میں حسد نہیں تھا، کینہ نہیں تھا. تعلیمات وہ بھی وہی فالو کرتے تھے جو ہم فالو کر رہے ہیں، انہی تعلیمات کے پیچھے. اور ہم جس منہج کے پیچھے، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم جو ذکر کرتے ہیں، ہم جو تلاوت کرتے ہیں، ہمارے اس ایکشن کے پیچھے ہم جتنے بھی پرفارم کر لیں وہ ایک ٹھوس بنیاد ہی نہیں، ایک مضبوط بیس ہی نہیں، ایک مضبوط بنیاد ہی موجود نہیں. کردار میں، اخلاق میں، اطوار میں، اعمال میں وہ بنیاد ہی نہیں ہے جس بنیاد پر ہم نتائج کی توقع کرتے ہیں. نتائج کی توقع اسلامی نظام کے نفاذ کی کرتے ہیں. نتائج کی توقع قرآن سنت کے نظام کے نفاذ کی کرتے ہیں. نتائج کی توقع یہ ہے کہ نماز پڑھیں تو برکتیں آئیں، زکوٰۃ دیں تو مال میں اضافہ ہو، روزے رکھیں تو اللہ کی رحمت اترے. لیکن یہ رحمت کا اترنا، برکتوں کا اترنا، یہ نتیجہ ہے. یہ نتیجہ اس وقت نکلے گا جب اعمال کی حقیقی روح پیدا ہوگا. اور اعمال کی حقیقی روح اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمیں بنیادی علم ہی حاصل نہ ہو. ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر، مسلم معاشرے میں دین کے بنیادی علوم کا بھی پتہ نہیں ہے. اگر آپ ایک سوال نامہ مرتب کر لیں جس میں بیسکس دین کی، بنیادی دین کی باتیں ہیں، اور اپنے آفس میں، اپنے کولیگز کے بیچ، اپنے ماتحت لوگوں میں، اپنے معاشرے کے اندر اگر آپ پوچھیں لوگوں سے تو وہ بیسکس چیزیں بھی نہیں ہوگی پتہ. اسلام کے خلفاء کتنے تھے، ہر خلیفہ کی مدت کتنی تھی، رسول اللہ کی ازواج کتنی تھی، آپ کی اولاد کتنی تھی، آپ نے کتنی جنگیں لڑی، کتنے غزوات لڑے، کتنے سرایا لڑے. بیسکس دین کی باتیں، اس میں سے اگر آپ پتہ کر لیں تو آدھے سے زیادہ لوگوں کو وہ بیسکس کا پتہ نہیں، دین کی بیسک باتیں. اور ہم نے جو نقشہ دین کا تیار کیا ہوا ہے، نعوذ باللہ ایسا نقشہ ہے اگر ایک غیر مسلم رات کو نیند میں بھی سوچ لے تو وہ ڈر جائے. ہم نے جو نقشہ کھینچا ہوا ہے دین، ہمارے ہاں جو دین کا تصور ہے وہ ایسا تصور ہے. جو دین کی شکل ہم نے بنائی وہ شکل ایسی ہے کہ ایک اچھا بھلا آدمی، صالح آدمی جب وہ کسی دیندار سے ملتا ہے تو 10 بار یہ سوچتا ہے مبادا کوئی ایسی بات نہ کر دے میرے اندر، کوئی ایسی خامی نہ نکال دے جس سے میں شرمندہ ہو جاؤں، کوئی ایسی بات نہ تلاش کر دے کہ میرا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جائے. مسجد میں آنے سے پہلے آدمی 10 مرتبہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کیا پتا وہاں جاؤں کوئی ایسی بات نہ کرے.
کوئی ایسی معاملہ نہ ہو جائے وہ مذہب کے ٹھیکیدار، وہ دین کے ٹھیکیدار، وہ دیندار کہلانے والے لوگ کوئی ایسا جملہ نہ کہہ دے جو روح کو چھلنی کر دے۔ ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ میں کچھ عرصہ کسی جگہ گیا دین کے کام کے لیے، پھر واپس آیا، میرا ہاتھ فریکچر کر گیا، ٹوٹ گیا ہاتھ۔ تو میں نے وہ پینٹ شرٹ پہن لی، ٹراؤزر پہن لیا نیچے جس کا الاسٹک ہوتا ہے تو وہ اتارنے میں آسانی ہوتی ہے۔ واش روم جانے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، میں مسجد میں نماز کے لیے آیا تو مجھے کہنے لگے وہ سارا دین کا اثر ختم ہو گیا، وہ ساری دینداری ختم۔ آپ تو بڑے دیندار بنے پھرتے تھے، آپ نے کپڑے کا حلیہ کیا بنایا؟ آپ کس حلیے میں آئے؟ میری مجبوری نہیں دیکھی، کچھ بات نہیں پوچھی، کچھ کہا نہیں، ڈائریکٹ جو ہے وہ طنز کر دیا، اعتراض کر دیا۔ کئی دنوں کے بعد اگر مسجد میں کوئی بندہ آئے تو کہا جاتا ہے اچھا آج سورج کہاں سے نکل آیا؟ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہی ہم ہیں، ہمارے علاوہ نہ کوئی دیندار ہے، نہ کوئی مسلمان ہے، نہ کوئی نمازی ہے۔ دلوں کے حال اللہ کے پاس، اللہ ان میں بہتر جانتا ہے۔ حضرت حذیفہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کے سینے کے اوپر چڑھے۔ اسامہ بن زید، زید ابن حارثہ کے بیٹے، رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے۔ آپ فرماتے تھے امام الانبیاء کہ مجھے دنیا میں اسامہ اور اسامہ کے والد زید سے بہت زیادہ محبت ہے۔ ایک کافر کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھے، قتل کرنے لگے۔ اس کافر نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسامہ نے قتل کر دیا۔ جنگ سے واپسی پر امام الانبیاء کو بات بتلائی اور کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا۔ آپ نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے اے اللہ میں اسامہ کے اس فعل سے بری ہوں، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اتنے محبوب صحابی کے بیٹے جس کو خود بیٹا کہتے تھے، کہنے لگے یا اللہ میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور کہنے لگے هل شققت قلبه، اے اسامہ کیا آپ نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہا ہے یا دل کو حقیقت میں کلمہ پڑھ رہا ہے؟ ہمارے ہاں جو اسلام کا تصور ہے یا جس چیز سے ہم نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی صورت اسلام سے نتیجہ کبھی نہیں نکلے گا۔ نتائج اجزاء کو مرکب شکل کر کے، عبادات کو مرکب شکل کر کے نتائج نکلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اسلام کی کوئی ایسی ترکیب نہیں ہے کہ نتیجے کو مرکب کر لیں آپ بغیر انفرادی حالت میں، اجتماعی حالت کے بغیر فردی کام پر نتائج کبھی نہیں آتے۔ ایک بندہ نماز پڑھ لے، دین کے ایک کام کو، یا ایک علاقے کے مسلمان یا ایک ملک کے مسلمان نماز کے شیدائی ہوں، دوسرے ملک کے مسلمان رفاہی کام اور زکوٰۃ دینے والے ہوں، تیسرے ملک کے مسلمان روزہ رکھنے والے ہوں، فردن کام کو پکڑ کر آپ نتیجہ رسول اللہ کے زمانے والا دیکھیں، صحابہ والا تلاش کریں، کبھی ممکن نہیں ہے۔ اجتماعی طور پر ہر شخص کو دین کی ایک مرکب اجتماعی حالت کو اپنانا ہوگا، تبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی فیصلے اتریں گے جو صحابہ کے ہوتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔